أولا وآخرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا میں اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں اس کے چار شعبے ہیں، چار اجزاء ہیں، چار حصے ہیں۔ جب تک وہ چار اجزاء اکٹھے نہ ہوں دین مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام اور دین کے اجزاء ترکیبی چار ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں اور بڑی ایسی مثال سادہ سی جو آپ میں سے ہر بندے کو سمجھ آئے۔ اے جڑی چاہ سی پینے ہاں اس نے اجزاء بھی چار ہیں، پانی، دودھ، پتی، چوتھی چیز تسی دس دو۔ واہ جی واہ، بڑے سیانے ہو، میرا خیال ہے چاہ پینے رہنے ہو تسی۔ چار اجزاء چینی اس کے چائے کے بھی ہیں۔ چار اجزاء مل جائیں تو چائے کہلاتی ہے۔ اسی طرح چار اجزاء اکٹھے ہوں تو وہ دین جو حضور لے کے آئے وہ بنتا ہے۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ، دوسری چیز عبادات، تیسری چیز معاملات، چوتھی چیز اخلاقیات۔ پھر سنیں، اسلام اور دین جن چار حصوں کا نام ہے، جن چار اجزاء کا نام ہے، جن چار شعبوں کا نام ہے، ان میں سے جو ترجیحی شعبہ ہے، جو ترجیحی حصہ ہے، جو ترجیحی مقام ہے وہ ہے عقیدہ، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات۔ عقیدے کا درجہ پہلے ہے، عقیدے کا درجہ پہلے ہے۔ اسلام مختلف ادوار سے گزرا، 1450 سال سے زیادہ عرصہ اسلام کی زندگی ہے۔ اسلام کی زندگی میں اسلام کے ان چاروں شعبوں پہ حملے ہوئے۔ دشمنان اسلام نے اسلام کے ان چاروں حصوں پہ حملہ کیا، عقائد پہ، اخلاقیات پہ، معاملات پہ، عبادات پہ۔ لیکن اتفاق کی بات آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، بڑی مزے کی بات عرض کر رہا ہوں، اسلام کے ان چاروں شعبوں میں جب بھی حملہ ہوا کسی ایک شعبے پہ ہوا، عقائد پہ ہوا تو باقی 3 محفوظ رہے، عبادات پہ ہوا تو باقی 3 محفوظ رہے، اخلاقیات پہ ہوا تو باقی 3 محفوظ رہے، معاملات پہ ہوا تو باقی 3 محفوظ رہے۔ شومہ قسمت اور بدنصیبی اور بدقسمتی یہ ہے، میں اور آپ جس زمانے سے گزر رہے ہیں حملہ آور چاروں شعبوں پہ حملہ آور ہو چکا ہے، عقائد پہ بھی، عبادات پہ بھی، معاملات پہ بھی، اخلاقیات پہ بھی۔ دشمن بڑی غور نہیں توجہ نہیں گل ہے، دشمنی نے لبادے وچ آ کے اگر کسے کرتے ڈاکہ مار دیا ہے تے کر نے بندیاں نہ نقصان گھٹ ہونا ہے، کیونکہ وہ محتاط ہونے نے بیٹھے بھئی دشمن موجود ہے۔ اگر دشمنی نے روپ وچ آ کے حملہ آور کرے، حملہ آور ہوئے، نقصان گھٹ ہونا ہے، چونکہ بندہ محتاط ہونا ہے، بھئی اساں نا دشمن ہے۔ بربادی تاں ہونی ہے کوئی دوستی نہ روپ اختیار کر کے گھر وچ وڑ جائے، پھر وہ نہیں چھوڑنا کسی شے کی، تے گھر والیاں کی خبر نہیں ہونی۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر کوئی نجدیت کے روپ میں آ کے عقائد پہ حملہ آور ہو جائے، اسی محتاط ہاں، اساں نا دشمن ہے۔ رافضیت نے روپ وچ آ کے اساں نے عقیدے تے حملہ آور ہو جائے، محتاط ہاں، یارا اساں نا دشمن ہے۔ خارجیت کے روپ میں آ کے عقائد اسلامی پہ حملہ آور ہو جائے، محتاط ہیں، ہمارا دشمن ہے۔ ناسبی اگر ناسبیت کے روپ میں آ کے حملہ آور ہو جائے، محتاط ہیں، دشمن ہے۔ تباہی تاں ہونی ہے کوئی
سنیت کے لبادے میں، مسلمان اسلام کے لبادے میں آ کے اسلامی عقائد کی عمارت کو گرانا شروع کر دے، اس وقت تباہی ہوتی ہے اور بربادی ہوتی ہے۔ بالکل آج کل یہی حالات ہیں۔ اللہ کریم ہمارے عقیدے کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے عبادات، اخلاقیات اور معاملات کی بھی حفاظت فرمائے۔ عقیدہ سب تو پہلے ہے، سارا مجمع میرے نال بولے عقیدہ سب تو، ایک باری پھر بولو عقیدہ سب تو پہلے ہے۔ عقیدے دی مثال اس طرح ہے جس طرح جڑ نہیں مثال ہے۔ جڑ ہونی ہے درخت نے تھلے، زمین نے وچ، باہر نہیں ہونی، کسی کی کوئی پتہ نہیں بھئی جڑ نہ کے حال ہے۔ لیکن جڑ نہیں تے تنا بھی نہیں، جڑ نہیں تے پتے بھی نہیں، جڑ نہیں شاخاں بھی نہیں، جڑ نہیں پھل بھی نہیں، جڑ نہیں بہار بھی نہیں۔ جڑ کاٹنے کے بعد، روٹ کاٹنے کے بعد آپ لاکھ کوشش کر لیں، درخت پہ بہار نہیں آ سکتی۔ عقیدہ ختم ہونے کے بعد آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، آپ لاکھ روزے رکھ لیں، آپ لاکھ حج کر لیں، آپ لاکھ لوگوں کی خدمت کر لیں، جس طرح جڑ کے بغیر درخت بیکار ہے، اس طرح عقیدے کے بغیر عمل بیکار ہے۔ اج نا عنوان سپیشل عنوان ہے، جی ہاں ایک خاص عنوان ہے۔ اے جیاں گلاں کدے کدے ہونیاں، ذرا پیار نال سبحان اللہ بولو۔ ہاں، درخت جڑ کے بغیر بیکار ہے، عمل عقیدے کے بغیر بیکار ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بہت سارے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ ان اعمال کا تعلق عبادات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، الحمد سے والناس تک اللہ نے، میں باوضو ہوں، خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، اور مجھے یقین ہے میرے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بات سمجھنے والے ہیں، بات سمجھ کے اس کا ریسپانس دینے والے ہیں۔ ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھتے ہیں الحمدللہ ہمارے جمعے کے اجتماع میں۔ قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے جتنے بھی اعمال کا حکم کیا ہے، پہلے عقیدے کی بات کی، پہلے عقیدے کی بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اس نا سادے جے لفظاں وچ معنی یہ ہے او لوگو جنہاں نا عقیدہ صحیح ہے، کیونکہ کامل ایمان کا دوسرا نام صحیح عقیدہ ہے۔ کامل ایمان کا سیکنڈ نیم وہ عقیدہ ہے، اور کسی عقیدہ کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، نماز عمل، روزہ عمل، زکوٰۃ عمل، حج عمل، معاہدہ ہون تو بعد لکھنا عمل، اسلام میں پورا پورا داخل ہونا عمل، مشکل وقت وچ صبر کرنا عمل، اور جمعے نی نماز پڑھنا عمل، حج کرنا عمل، صدقہ خیرات دینا عمل۔ اللہ کریم نے انہاں سارے عملہ نا ذکر قرآن پاک نے اندر کیتا ہے۔ تھوڑا جہا پیڑ پکھا لویے، لیکن سبحان اللہ بولو گے تو ہاں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اے او لوگو جنہاں دا ایمان صحیح ہے، جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے، تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او لوگو جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے، جمعے دی اذان دی آواز تواڈے کن تے آ جائے تے پھر بازار وچ نہیں رہنا، مارکیٹ وچ نہیں رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کے کریے فرمایا نماز تواڈے تے فرض ہے، زکوٰۃ تواڈے تے فرض ہے، حج تواڈے تے فرض ہے۔ جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما
امرہم او لوگو جنہ دا عقیدہ ٹھیک ہے جدوں کوئی معاہدہ کر لو تے ان سنو کاغذ تے لکھ لینا بھی میرا حکم ہے اور میرے نبی دی سنت ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ او لوگ کو جنہ دا عقیدہ ٹھیک ہے یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ جاندہ سی جڑے بد عقیدہ نے انہوں نے تے درود و سلام کوئی نہیں پڑھنا اے تے سنیاں پڑھنا ہے سنیاں نال گل کریے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے ہو تواڈی ذمہ داری ہے تسا میرے نبی تے سلام بھی پڑھنا ہے تے درود بھی پڑھنا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے او لوگو جنہ دا عقیدہ ٹھیک ہے اوکھا ویلا آ جائے اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون او لوگو جنہ دا عقیدہ تے ایمان ٹھیک ہے اگر تواڈے تے صدمہ آ جائے دکھ آ جائے تکلیف آ جائے تے توانوں اپنے گریبان چاک کرن دی لوڑ نہیں منہ تے تماچے مرن دی لوڑ نہیں انگاریاں تے چلن دی لوڑ نہیں اے میرے مولا کے کریے فرمایا اگر تواڈا ایمان ٹھیک ہے استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین چپ کریں تے موتی مل سن چپ کریں تے موتی مل سن تے صبر کریں تاہیرے پاگلا وانگ یہ رولا واسے اے نام موتی نہیں گل ایمان علیہ نال گل صحیح عقیدے علیہ نال اللہ اکبر آج نا بعض لوگ یا تو دلیر ہو گئے ہیں یا لبرل ہو گئے ہیں کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں جی اسانی نماز سارے ہیں پیچھے ہو جانی ہے اسی تے سارے پیچھے پڑھ کے نیا جی اسانی تے یاری سارے نالے سارے ہی مولوی جی تکو داڑیاں رکھیاں نے پگاں بدیاں نے لیکن میاں صاحب فرماندے نے پگاں تے داڑیاں تے نہ بھلی گنا کانا رہن دے ماں میرا گنا کانا اکو جہا تے پیندے رس زمین دا گنے تے کانے دا رنگ بھی کوئے انہاں دے اندر گنڈا بھی کو جیاں نے میاں صاحب کہنے ہے تے کو جے نے لیکن اصل وچ کو جے نہیں نے گنا کانا اکو جے آؤ اے پیندے رس زمین دا فرق اے وے ایک پھکا ایک مصری بھرے آؤ تے قدرت نہیں گنی سارے ٹھیک ہیں یہ جو میں ابھی روایت پڑھنے لگا ہوں توجہ رکھیں یہ وہ روایت ہے جس کے لفظوں سے شاید کوئی نہ واقف ہو لیکن اس مجمع میں بیٹھا ہوا تقریباً 80% مجمع اس کے مفہوم کو جانتا ہے
میں دو لفظ پڑھ سا تسی اگلے آپ بول سو. سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 ہوں گے، انہاں وچ 72 میری 73. سرکار نے فرمایا یدعو کل واحدہ انا فی الجنہ، ہر فرقہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں جنتی ہوں، میں حضور کا امتی ہوں. لیکن میرے آقا فرمانے نے وہ آکھن گے اسی سرکار دے امتیاں، لیکن گل انہاں دے کہن نال نہیں بندی، گل تاں بنے گی جنہوں میں اپنا امتی بناواں گا. لوکاں دے ہور سہارے لکھاں پر مینوں سہارے تیرا ہر کوئی آکھے میری میری تے میں آکھاں تیرا تیرا. یا رسول اللہ جے لکھ آکھاں تیرا تیرا کدے تُویں کہہ چھڑ میرا. وقت اخیری اکھیاں میری آؤ اے رات تکنا تیرا. جے توں وقت اجل دے آویں تے سا سوکھا نکلے میرا. شاعر کہندا یا نبی اللہ اگر دنیا تے نہیں آئے ہو، زندگی دے اندر نہیں آئے ہو، جدوں مینوں میرے رشتہ دار قبر دے اندر دفنا کے چلے جان، آ قبر تے بعد مرن دے قبر میری تے آپاسو جد پھیرا ہڈیاں میریاں وچ قبر دے ایک کرسن مجرا تیر. ہیجڑے قسم کے رہنما ہیجڑے سارے پیچھے ہو جانی ہے جی. میں اگر سب کے پیچھے ہو جاتی ہے تو حضور کیوں یہ فرما رہے ہیں 72 ان میں سے دوزخی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. اگر سب کے پیچھے ہو جاتی ہے تو حضور باقی کو کیوں نہیں جنتی قرار دے رہے. سادہ سی مثال دیتا ہوں آپ حضرات کی اگر توجہ میری طرف ہے. بہت بڑی مثال ہے، بڑی سادہ مثال ہے، ہر بندے کو سمجھ آنے والی ہے، لیکن میں تب دوں گا جب سبحان اللہ بولیں گے. میں کیا نے سارے ایک جے ہونے آنا جی ایک جے ہونے. میں کہ جنہاں لوکاں گھراں وچ کتے رکھے ہونے کتے اج تک کسے بندے کو سنیا جے انہاں کتے والا پانڈا تے اپنا پانڈا ایکو رکھیا ہوئے. کتے نے پانڈے وکھرے اپنے گلاس وکھرے. میں کہا ساری اللہ دی مخلوق ہے. اج تک کسے بندے آکھیا جی اللہ دی مخلوق ہے جی وارسی صاحب او پیا پانی پینا ہے تو میں بھی پینا رہسا. میں نے کہا کتے کا برتن علیحدہ رکھتے ہو، جہاں حرام حلال کی بات ہے وہاں نکھیڑے کرتے ہو، اور جتھے کفر اسلام نہیں گالتے اتھے جفے مارنے ہو. حضور نے فرمایا 72 فرقے دوزخی ہوں گے، کلہم فی النار. 80 سے زائد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ 80 سے زائد کتب میں یہ روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا یدعو کل واحدہ، ہر فرقہ یہ گواہی دعویٰ کرے گا میں جنتی ہوں. لیکن حضور کا فتویٰ سنیں، فرمایا کلہم فی النار، کلہم فی النار. سب دوزخی ہوں گے ان میں سے ایک جنتی ہوگا. سب دوزخی ہوں گے ان میں سے ایک جنتی ہوگا. میں نے کہا تو جو اس امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے جو بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، جس کے دل میں حضور کی بید بھی ہے، صحابہ کی گستاخی ہے، تو کہتا ہے میری اس کے پیچھے نماز ہو رہی ہے، حضور تو اسے دوزخی قرار دے رہے ہیں. اور مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے 2 رکعت نماز فرض، پیچھے سے امام دے. تیرے امام کو حضور دوزخی کہہ رہے ہیں. اوے عقل کے اندھے، تیری جنگ وہ احمد رضا سے نہیں ہے، تیری جنگ محمد مصطفیٰ سے ہے
صلی اللہ میرے انتہائی قابل دوست بھائیوں، حضور نے فرمایا 72 دوست تھی ایک جنتی. صحابہ نے 72 نہیں تفصیل نہیں پوچھی بھئی وہ کیڑے، کیونکہ وہ بڑی لمبی تفصیل سی. سرکار کو نوکر پوچھنے سونے ہو جڑا جنتی ہے اس نے نشانی دسو. ہائے ہائے ہائے. صحابہ نے اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ 72 فرقیاں دی تفصیل دسو، چونکہ انہاں دی گل لمبی سی. صحابہ عرض کردے نے یا نبی اللہ جنتی فرقے دی نشانی دسو. میرے گرامی قدر احباب، اللہ دے نبی دے لب کھلے زبان ہلی. آپ نے فرمایا جنتی ہووے ما انا علیہ و اصحابی، او رستہ جس رستے تے میں چلے آواں، جس رستے تے میرا ابو بکر چلے آئے، عمر چلے آئے، عثمان چلے آئے، علی چلے آئے. ما انا علیہ و اصحابی، او جنتی ہے جڑا میرے رستے تے چلے آئے اور میرے صحابہ دے رستے تے چلے آئے. گرامی قدر احباب، سرکار اے بھی فرما سکتے سن او رستہ جس تے میں چلیا میری آل چلنی نہیں، نہیں میں حوالہ دین واسطے تیار آؤ. سرکار فرما دینے او رستہ جس تے میں چلیا میرے صحابہ کرام چلے. میں آپ حضرات نو ویک کے ایک سرکار دا اور فرمان سننا چاہنا. سرکار فرما دینے ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ نے مینوں پوری کائنات وچوں چنیا ہے تے میرے صحابہ نو بھی پوری کائنات وچوں چنیا. مینوں بھی اللہ نے پوری کائنات تو چنے آئے تے میرے ابو بکر نو بھی چنے آئے. میں یہ جملہ بولاں گا، میں صحابی دا نام لواں گا، تساں کہنا ہے چنیا ہویا. ابو بکر بھی چنیا ہویا، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، ابو عبیدہ بھی، ابی بن کعب بھی، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی، حضرت خالد بن ولید بھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی، حضرت امیر معاویہ بھی. فکرہ لو فکرہ لو. اگر مزہ آوے تے بولے ہو بخیلہ دے ویڑے میں نہ آیا ہاں، نہ میں پسند کرنا بخیلہ نے ویڑے بہ کے تقریر کرنوں. ابو بکر بھی نہیں بولے نہیں، جڑے پچھے حضرات آئے ہو، ایک تے لیٹ آئے ہو، دعا بول نہیں رہے ہو. عمر پاک بھی نہیں یار اچھی بولو. عثمان بھی، علی پاک بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، کعب بھی، خالد بن ولید بھی، حضرت امیر معاویہ بھی. یہ چنے ہوئے ہیں جو چنے ہوئوں کو بھونکے وہ بھونکنے والوں میں بھی چنا ہوا. یہ بھی چنے ہوئے ہیں جو چنے ہوئوں کو بھونکتا ہے وہ بھونکنے والوں میں بھی چنا ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیوں اور انتہائی گرامی قدر احباب، میں ان حضرات کو کہتا ہوں جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں. بڑی باتیں ہو رہی ہیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف. میں نے کہا یا غوث کا نعرہ لگانا چھوڑ دے یا حرام خوری چھوڑ دے، یا پیران پیر دستگیر کا نام لینا چھوڑ دے یا سنیوں کا عقیدہ چھوڑ دے. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. حضرت غوث پاک کے جملے ہیں جو میں ابھی سنانے جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں لاکھوں کروڑوں علماء اولیاء میں غوث کے جوتے پہ قربان کر دوں. میرا غوث اتنا عظیم غوث ہے. حضور سیدنا شیخ جیلانی 11ویں والے پیر فرماتے ہیں، 11ویں والے پیر فرماتے ہیں اگر در راہے حضرت امیر معاویہ می نشینم و گردے اس پہ بر من افتن باعث نجات و بخشش می شناسم. آپ فرماتے ہیں میں اگر کسی گلی میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس گلی سے ایک گھوڑا گزرے اور اس گھوڑے پہ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے ہوں اور گھوڑے کے سموں سے جو گرد اڑے وہ میرے آ کے جسم پہ پڑے، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ گرد و غبار میری بخشش کے لیے کافی ہے.
بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ حضرت امیر معاویہ کے پاؤں کی خاک نہیں، ہائے ہائے گھوڑے کے سموں کی خاک، ہائے تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے اولیاء کرام نے اور علماء کرام نے صحابہ کے مشاجرات کے مسئلے میں ہمیں گندی مکھی بننے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں شہد کی مکھی بننے کا حکم دیا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے پخانے پہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے پیشاب پہ، اور شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھولوں پہ، شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھلوں پہ۔ ہمیں صحابہ کی مشاجرات میں علماء نے وہ گندی مکھی نہیں بلکہ پھول والی مکھی، شہد والی مکھی بننے کا حکم دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی تھوڑی سی شان سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایک بار سبحان اللہ بولیں گے تو ہائے ہائے ہائے۔ کون حضرت امیر معاویہ جنہوں میرے آقا کریم نے قرآن لکھن دا حکم عطا فرمایا؟ کون امیر معاویہ پنجویں پشت دے اندر جدا سلسلہ نسب مدینے دے تاجدار نال جا کے مل جاندہ ہے؟ کون امیر معاویہ جنہوں میرے آقا نے ہادی بھی قرار دیتا ہے، مہدی بھی قرار دیتا ہے؟ کون امیر معاویہ جنہیں 19 سال تک 62 لاکھ تے 65,000 مربع میل تے حکومت قائم کرنے والا واحد بلا شرکت غیر اسلامی حکمران؟ کون امیر معاویہ جڑا آپوں بھی صحابی ہے، جدا بھائی بھی صحابی ہے، جدا باپ بھی صحابی ہے، جدی ماں بھی صحابی آئے، جدی بہن نہ صرف صحابی آئے بلکہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ آئے؟ میں اپنے بھائیوں نو حضور دا فرمان سنان جا رہے ہوں، جنہاں دے دل وچ ایمان دی شمع جل رہی ہے او اس فرمان نو سن کے خوش ہو جان گے۔ سرکار فرماندے نے امیر معاویہ قیامت والے دن جتنی بھیڑ تے رش کیوں نہ ہوئے، میری تیری ملاقات پکی پکی۔ کون امیر معاویہ جدے کول میرے آقا کریم دے چند بال سن تے چند ناخن سن؟ جدوں آپ دا انتقال دا ٹائم آیا، غلاماں نو بلایا، فرمایا مینوں نہلا دھلا کے کفن پوا کے جدوں تختے تے لٹا دیتا جائے تے میری اکھاں والی جگہ تے سرکار دے بال رکھ دیتے جاون، میرے منہ تے بھی سرکار دے بال رکھ دیتے جاون، اور اے بال رکھ کے مینوں قبر دے سپرد کیتا جائے، میں چہرے تے جدوں اللہ دے نبی دے بال لے کے جاواں گا، خدا دی توجہ دا بھی حقدار ہوواں گا، مصطفیٰ دی رحمت دا بھی حقدار ہوواں گا۔ جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے، میں آپ بھائیاں نو ایک میسیج دینا چاہنا، اور آپ دے توسط نال جڑا جڑا بندہ میرا خطاب سنے میں انہوں میسیج دینا چاہنا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا حضور دے بال میری اکھاں تے رکھے جاون، میرے چہرے تے رکھے جاون، میں قبر وچ جاواں گا، خدا دی توجہ دا بھی طلبگار ہوواں گا، حضور دی رحمت دا بھی حقدار ہوواں گا۔ جڑا امیر معاویہ حضور دے بال دا اتنا احترام کردا ہے، او حضور دی آل دا کتنا احترام کردا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو بلوچستان ہے نا، بلوچستان حضور کے زمانے میں اس کا نام نہیں ملتا کتابوں میں، میں نے بڑی کتابیں دیکھی، بلوچستان میں کا نام بلوچستان نہیں تھا، کلات تھا، خزدار تھا، کلات اور خزدار۔ آج بھی ایک شہر ہے، 2 شہر ہیں بلوچستان میں۔ وادی کلات کو پتہ چلا راجے کو کہ مدینہ پاک میں خاتم النبیین آ گئے، اس نے اپنے چند چاہنے والوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ جائیں جا کے آپ پتہ کریں، اگر خبر ٹھیک ہے تو تسی اگے اگے تے میں تسانے پیچھے پیچھے، میں بھی سرکار کی آ کے دیدار کرساں اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو ساں۔ وفد جب چلنے لگا، بہت بڑی بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے، وفد جب چلنے لگا تو اس نے ان سواریوں پہ 2-4 لکڑیاں لوڈ کروائیں، ایک کورا کڑا منگوایا، اس وچ ایک پھل بھی پگو دیتا، زنجبیل اس پھل کا نام تھا، زنجبیل، ساگوان کی لکڑی سواریوں پہ لوڈ کروائی، اور وفد والوں کو کہا کہ خاتم النبیین کی بارگاہ میں جا کے میرا سلام عرض کرنا اور اے تحفہ بھی پیش کرنا۔ اے چلیا وفد کلات تو مدینہ پا گیا،
سرکار دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما لیں. صحابہ کرام میرے آقا کریم دے دائیں بائیں نے اے وفد جوں ہی مسجد نبوی دے دروازے چوں اندر داخل ہویا تے سرکار دو عالم دے استقبال وستی کھڑے ہوئے. انہاں نے آ کے سارا ماجرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تے والی کلات دی لکڑی تحفے دے طور تے پیش کی تھی. او زنجبیل دا پھل بھی پیش کیتا کورے کھڑے چکڑ کے تے سرکار نے لکڑی نو پسند فرمایا. اس لکڑی نو ساگوان دی لکڑی کیا جاندہ ہے اور ساگوان کی لکڑی ساری لکڑیوں میں سب سے اعلیٰ. اور پھل نو میرے نبی نے خود بھی تناول فرمایا, صحابہ کرام نے بھی پیش کیتا تے فرمایا تھوڑا تھوڑا تسی بھی کھا لو. صحابہ کرام نے فرمایا انہوں کھاؤ ایک کئیاں بیماریاں دی شفا ہے. بعض حضرات نے زنجبیل نو ادرک قرار دیتا ہے. اے جڑا ادرک دا پھل ہے, ادرک جیڑوں اسی سلاد دے طور تے استعمال کرنے آؤ. بعض حضرات نے زنجبیل نو کوئی اور پھل قرار دیتا ہے, بعض نے ادرک قرار دیتا ہے. آپ بھی کھا دی حضور نے اور آپ نے اپنے نوکرانوں بھی پیش کر کے فرمایا کھاؤ ایک کئیاں بیماریاں دی شفا ہے. میرے بھائیو اے وفد چلا گیا, سارا ماجرا اتھو لے گیا تے سرکار نے حضرت ابو ایوب انصاری نو ملایا, فرمایا اے ساگوان دی لکڑی لے جا اور ادھی 4 پائی بنا دے. حضرت ابو ایوب نے 4 پائی بنوائی. سرکار دا آخری وقت آیا, آپ دی کھجور دی پتیاں دی چٹائی اسے 4 پائی تے بچھائی جانی سی. آپ دا وصال ہویا, آپ دا جست اتھر اسے 4 پائی تے آیا. حضرت ابو بکر دا وصال آیا, وصال ہویا. آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ نو فرمایا جدوں میرا انتقال ہو جائے جس 4 پائی تے سرکار دا جست اتھر رہا ہے مینوں بھی اسی 4 پائی تے مرن تو بعد لٹایا جائے. حضرت عمر فاروق دا وصال ہویا, آپ دی جست اتھر بھی وصال تو بعد اس سے 4 پائی تے آیا. حضرت عثمان دے زمانے جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامان نو نیلام کرن دا ٹائم آیا, آپ نے لوکاں نو بلایا اور نیلامی کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے تبرکات دی. تے جدو حضور دی 4 پائی دا ٹائم آیا تے کوئی صحابی اس 4 پائی نو خریدن واسطے اگے نہ بڑھیا کیونکہ انہاں کول اتنی رقم نہیں سی. اس وقت کون سامنے آیا؟ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آندا ہے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا 4000 درم لے لو, 4 پائی مینوں دے دیو. حضرت امیر معاویہ نے حضور کی وہ 4 پائی خرید لی. آؤ میں دکھاتا ہوں کسی بندے کو اگر شک ہو. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا, آپ نے خدام کو فرمایا میری میت اسی 4 پائی پہ آئے جس پہ حضور لیٹے تھے. جو حضور کے تبرکات کا اتنا احترام کرتا ہے وہ امام حسین کا احترام نہیں کرتا ہوگا, امام حسن کا احترام نہیں کرتا ہوگا. میرے گرامی قدر احباب, کون حضرت امیر معاویہ دمشق میں سب سے پہلے جس نے ریزیڈنشل ہاسپٹل بنایا, اقامتی ہسپتال اسلامی تاریخ میں بنانے والے پہلے حضرت امیر معاویہ. من جنیق دا سب تو پہلا استعمال حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اور آپ نے بحری جہازاں دا پہلا کارخانہ بنایا اور اسلامی بحریہ دی آپ نے بنیاد رکھی. اور اس وقت دی رومن بحریہ نو آپ نے شکست فاش نال دوچار فرمایا. کون امیر معاویہ, کون امیر معاویہ, تینوں جنگ صفین نظر آنی ہے, مینوں جنگ سیقلیہ نظر آنی ہے. آپ نے ایک شہر فتح کیتا 300 دے بازار میں چوک دے اندر آپ نے کھڑے ہوئے اور آپ نے جامعہ مسجد بنان دا اعلان فرمایا. جامعہ مسجد بن گئی. فرمایا 6000 قاریاں نو لے آؤ, 3000 صبح تو لے کے شام تک قرآن پڑھن اور 3000 قاری شام تو لے کے صبح تک قرآن پڑھن. انہاں دا وظیفہ جانے, حضور دا نوکر جانے. نہیں گل ہن میں کرن لگا واں, ہوں میں ویکھاں گا متھے پڑھاں گا. حضرت امیر معاویہ بڑی شان والے, حضرت امیر معاویہ بڑے مقام والے, لیکن اتنی شان والے امیر معاویہ دی گردن جس شان دے اگے جھک جائے, اس شان والے امیر معاویہ دی دل دی دھڑکن جس شان اگے رک جائے, اس ذات نو سنی مشکل کشا کہتے ہیں, علی المرتضیٰ کہتے ہیں. ساڑا
علی پاک اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 پہ ذرا گج کے بولیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل حضرت مولا علی کے سامنے جس کی شان جھک جائے اسے امیر معاویہ کی شان جس کے سامنے جھک جائے اس ذات کو سنی اپنی زبان میں مشکل کشا کہتے ہیں علی المرتضیٰ کہتے ہیں کون علی جنہیں خود فرمایا کہ بعض ذلیل لوکاں نے مینوں حضرت امیر معاویہ دا مد مقابل بنایا اور مینوں حضرت امیر معاویہ دے مقابلے دے اندر ذلیل کرنے دی کوشش کی تھی لیکن اے لوگوں سنو میرا سورج صبح چڑھیا پورا دن چڑھیا رہا اپنی روشنیاں تے نور بکھیردا رہا جدوں اس آفتاب ہدایت دے اثر دا ٹائم آیا تے اس وقت امیر معاویہ آئے اوے علی سحری دے ٹائم آیا امیر معاویہ اثر دے ٹائم آیا جویں سحری اور اثر برابر نہیں ایویں امیر معاویہ اور علی بھی برابر نہیں ہو سکتے کون علی بدر دے اندر سپہ سالار علی کون علی احد دے اندر علمبردار علی کون علی جنہوں خندق دے اندر میرے نبی نے کل ایمان قرار دیتا ہے کون علی خیبر فتح نہیں سی ہونے آؤ 39 دن گزر گئے سرکار نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کل میں جھنڈا انہوں دیاں گا جڑا خدا نال بھی پیار کردہ ہے مصطفیٰ نال بھی پیار کردہ معاویہ کو مولا علی کے برابر سمجھتے ہیں سنیں وہ دبڑ سنی ہے سنی نہیں ہے قسم خدا کی کہہ رہا ہوں حضرت امیر معاویہ شانوں والے ہیں میں مانتا ہوں کاتب وحی ہیں خال المؤمنین ہیں ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں صحابی رسول بھی ہیں لیکن اعلیٰ تو دور کی بات ہے مولا علی کے برابر بھی نہیں ہے کتھے مولا علی کتھے حضرت امیر معاویہ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں حضرت امیر معاویہ سحری والے حضرت علی سحری والے اور امیر معاویہ اثر والے مجدد الفسانی نے شیخ احمد سرہندی نے مکتوبات میں اس بات کو بیان کیا ہے پہلی تے گل ہے ساڈا عقیدہ اتنا صاف ستھرا عقیدہ ہے کہ کمی ہے ہی کوئی کمی ہے ہی کوئی نہیں کہ اگر کوئی کمی رہ جائے تو پیر میرے علی موجود ہے ہائے 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 داتا علی موجود ہیں مجدد الفسانی نے مکتوبات میں جہاں مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے مشاجرات کی بات کی ہے نا وہاں حضرت امیر معاویہ کی صحابی رسول ہونے کی اعتبار سے شان بھی بیان کی ہے ایک سید زادہ وہ کتاب پہ پڑھے اچانک حضرت امیر معاویہ نے شان اس پڑھی تے متھے تے وٹ آ گیا تے کتاب بند کر کے سٹ کے آنا اے جی مجدد پاک کے لئے ہے میں نہ مننا میں نہ مننا مجدد پاک نے یہ کیا لکھا ہے میں نہیں مانتا کتاب چاہ کے مجدد الفسانی شیخ احمد کو اٹھا کے پرے پھینکی آؤ میں دکھاتا ہوں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں راتی ستا تے مومنہ نہ امیر آ گیا سنیا نہ پیر آ گیا نبی نبیر آ گیا آپ نے فرمایا اوے سید زادیا اٹھ کے بمنا تو اللہ نے ایک نیک بندے نہیں کتاب تھلے سٹی ہے اس آکیا توڑے دشمن نال میں نو بغضی اتنا زیادہ ہے امیر معاویہ آپ کا دشمن ہے اور میں نو ایڈا بغض ہے توڑے دشمن نال اگر تسی آنکھو بھی تے میں نہ مننا اس سید زادے نے آکھیا مولا علی نو اگر تسی آنکھو بھی تے میں امیر معاویہ نو نہ مننا آؤ میں دکھاتا ہوں آپ نے پنجہ کھولے آتے نہیں پنجہ کھولے آتے پٹکار سٹیا نا تے بد حواس ہو گئے اٹھ کے بہ گیا
اللہ کی قسم جیسے ہی اٹھ کے بیٹھا اس کے رخساروں پہ مولا علی کا پنجہ چھپا ہوا تھا تے پنجہ مارن مولا علی پاک تے پھر دل نہ میل تے زنگ نہ اترے ایک میں ہو سکنا ہے. خدا کی قسم وہ سید زادہ کہتا ہے جو ہی مولا علی کا پنجہ اور مولا علی کا تمانچہ میرے چہرے پہ آیا میرے دل سے امیر معاویہ کی دشمنی بھی نکل گئی, صحابہ کا بغض بھی نکل گئی. اللہ جتھے عقیدے دی گل آوے اتھے اگر ختم نبوت دی گل نہ کراں تے پھر تے نا انصافی ہے. ہائے ہائے گرامی قدر احباب ساڑھے نزدیک مرزائی عیسائیاں تمہیں بدتر, قادیانی یہودیاں تمہیں بدتر, کیونکہ عیسائیوں نے جڑے آپوں تے جھوٹے نے جس نبی نو اللہ دا نبی مندے نے او سچا ہے. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. یہودی آپے تے جھوٹے نے لیکن جس نو اللہ دا نبی بننے نے او کہندے اودے بارے چ اللہ کریم قرآن پاک دے اندر فرماندا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. تائیں میں کہنا ہاں یہودی آپے تے کوڑے نے جس نبی نو مندے نے وہ سچا ہے, عیسائی آپوں تے جھوٹے نے جس نبی نو مندے نے وہ سچا ہے. لیکن قادیانی اتنے کمینے نے, قادیانی اتنے ذلیل نے, مرزائی اتنے کمینے نے, آپوں بھی جھوٹے نے, جنہوں اپنی زبان وچ نبی مندے نے وہ بھی جھوٹا ہے. آج حکومت قادیانیوں کو پرموٹ کر رہی ہے, آج مرزائیوں کو پرموٹ کر رہی ہے, کیونکہ حکومت چاہتی ہے اسلام چلا جائے کفر آ جائے. جب قادیانیت آ جائے گی تو کفر بھی آ جائے گا. لیکن میں مقتدر حلقوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں نبی کے ختم نبوت کے علم بردار, صحابہ کی ناموس کے پہرے دار نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بابا ان کے دل میں محبت مصطفیٰ کی بھٹیاں بھی بھڑکا کے گیا ہے, صحابہ کرام کے پیار کی بھٹیاں بھی گرما کے گیا ہے. خبردار ہر سو صلی اللہ کے نغمے کل بھی تھے اور آج بھی ہے. نام نبی پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. گستاخ رسول کو کہہ دو باز رہے بے ادبی سے, نام نبی پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی. میں نے کتابوں میں پڑھا تھا قاری صاحب کہ کئی اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو مسلح پہ بیٹھتے ہیں اور وقت کے حکمران ان سے کانپتے ہیں, لیکن میری آنکھاں وہ منظر تکیا نہیں. خدا نہیں قسمیں میں نے وہ منظر اس وقت تکنا نصیب ہویا ہے جدوں یتیم خانے چوک کی رحمت للعالمین مسجد میں ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا معذور مسلح پہ بیٹھا ہوتا تھا اور حکمران اپنے محلوں میں کانپ رہے ہوتے تھے. بڑے بڑے راجوں اور مہاراجوں کا جب انتقال ہوتا ہے ان کے ناک میں روئی ٹھوسی جاتی ہے اور ایک کپڑے نہیں ٹاکی نال تھوڑی تو لے کے انہوں نے سر بندھیا جاتا ہے, چونکہ ان کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, وہ ان کا منہ کھلا رہ جاتا ہے, منہ سے رطوبت نکلتی ہے, منہ سے پیپ نکلتی ہے, خون نکلتی ہے. اللہ دی قسم اٹھا کے پیا کہنا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں, 3 دن اور 3 راتاں بابے نو ٹاکیاں تو سمیت لٹایا گیا. تختے تے دائیں مائیں پھلاں دیاں پتیاں, گلاب تے پھلاں دیاں پتیاں وکھریاں, چمیلی تے موتیے دیاں پھلاں دیاں پتیاں لے داؤ. نک دے اندر روئی نہیں اور ٹاکی نال ادا چہرہ بندیا نہیں گیا. 3 دن تو بعد ایک نہیں لکھاں کروڑا لوگاں نے ویکھے آئے, ادا چہرہ اتنا تازہ سی اے نہیں سی پیا پتا چل رہا گلاب دیاں پتیاں زیادہ نے, گلاب دیاں پتیاں زیادہ تازیاں نے یا باب خادم دا چہرہ زیادہ تازہ ہے. پھر میں کیوں نہ کہاں کہ نور آنکھوں پہ تو چہروں میں اجالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے. ہاں اللہ کریم ہمیں حضور کی
تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنا عقیدہ اسی طرح استوار کرنے کی توفیق دے جس طرح حضور نے عقیدہ استوار کرنا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔